یہ اختر رضا آ جائے اختر رضا. یا بغض، کینہ، عداوت، کفر، نفاق وغیرہ وغیرہ. تو فرماتے ہیں والآیۃ تحتملہما، آیت کریمہ میں دونوں کا اہتمام. یہاں مرض حقیقی بھی لیا جا سکتا ہے اور مرض مجازی. مرض حقیقی کیسے لیا جا سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ مُتَأَلِّمَةً، غم، دکھ، رنج، درد یہ امراض مجازیہ نہیں ہے، یہ امراض حقیقیہ ہے. درد پیدا ہونا، تکلیف کا ہونا، یہ مرض مجازی نہیں بلکہ مرض. قلوبہم کانت متألمۃ، ان کے دل کس حالت میں تھے؟ ہاں، غم زدہ تھے، دل غم میں مبتلا تھا، یعنی وہ رنج و غم میں مبتلا رہتے تھے. جیسے دیہات میں کہتے ہیں نا، غم نے نڈھال کر دیا، دکھ درد نے اس کی صحت خراب کر دی. تو دیکھو، صحت خراب کر کس چیز نے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دکھ درد اور غم یہ ایک بیماری. تو یہ مرض حقیقی ہے. کانت متعلمتن، ان کے دل غم میں تھے، تکلیف میں تھے، الم میں تھے. تو الم میں تھے کیوں؟ آدمی کو رنج کب لاحق ہوتا ہے، غم کب لاحق ہوتا ہے؟ یا تو جو چیز اس کے پاس قابل قدر تھی وہ چھن گئی، تب آدمی کو قابل قدر چیز آدمی کے پاس تھی اور وہ چھن گئی. اور یا تو اپنے مخالف کے لیے جو چاہ رہا تھا اس کے خلاف ہو گیا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اپنے مخالف کے لیے چاہ رہا تھا کہ یہ گھل گھل کر کے مر جائے، لیکن روزانہ اس کے چہرے پہ شگفتگی، روزانہ اس کی صحت کا معاملہ اچھا، کھا پی کر کے موٹا مشٹنڈا. تو چاہ رہا تھا کہ یہ لاغر ہو جائے، ناتواں ہو جائے، چلنے کے قابل نہ رہے، اور بھلا چنگا ایسا کہ دوڑ رہا. تو جو چاہ رہا ہے اس کے خلاف، تب بھی اس کو کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اب فرما، ان کے دل رنج و غم میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کو دونوں چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. سمجھ گئے؟ یہ دونوں چیزوں سے جوجھ رہے تھے. چنانچہ تحرقا علی ما فات عنہم من الریاست، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہونے سے کچھ پہلے اہل مدینہ نے اپنا حاکم اور سرغنہ بنانے کے لیے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے سر پر ریاست کا تاج رکھنے کے لیے پورا پلان بنا لیا تھا. وہ اپنی مکاری سے پورے مدینے کا حاکم بننے کے لیے بالکل تیار تھا، تاج پوشی ہونے والی تھی. سمجھ گئے؟ ظاہر سی بات ہے کسی کی تاج پوشی اچانک نہیں ہو جائے گی، اس کے کچھ کارنامے ہوں گے، کچھ اس کی خدمات ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی قوم میں سرغنہ کی حیثیت رکھتا تھا. تبھی لوگوں نے سوچا کہ جب یہی سب کام نبھا رہے ہیں تو کیوں نہ تاج پوشی ان کی جناب کی
کر دی جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مزاج تو ریاست اور حکومت کا تھا، قیادت کا تھا، اور تاج پوشی ہونے والی تھی۔ اتنے میں سرکار طلع البدر علیہ، سرکار جلوہ گر ہو گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کون نظروں میں جچے، دیکھ کے طلبا تیرا، سمجھ گئے؟ تو اب سب کے قلوب، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، لوگوں کے دل میں بیٹھ گئے۔ اب جتنا کچھ پلان تھا سارا پلان فیل ہو گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو چیز تھی وہ چلی گئی۔ تو تحرک کے معنی ہوتے ہیں جلن، جیسے اس کو بولتا ہے جب آدمی بہت غصہ، دانت سے ہونٹ کاٹنا، دبانا، اس کو تحرک بولتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو بالکل ایک دم آپے سے تحرکاً علی ما فات عنہم من الریاست، جو ان سے ریاست اور سرداری فوت ہو گئی تھی، چھن گئی تھی، اسے جلب ان کا، سمجھ گئے؟ دل ان کا رنج میں تھا، تو جو تھا وہ چلا گیا، ظاہر سی بات ہے۔ اور حسداً علی ما یرون من ثبات امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم و استعلاء شانہ یوما فیوما، اور ان کے دل دکھ درد میں کیوں تھے؟ حسداً، حسد کی بنا پر، علی ما یرون من ثبات امر رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پختگی کو جو وہ دیکھتے تھے، وہ استعلاء شان یومن فیومن، اور روز بروز ان کی شان کی بلندی جو دیکھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے آدمی دیکھا کہ ایک زینہ چڑھ گیا، اب سوچ رہا ہو سکتا ہے نیچوں گر جائے، لیکن دن سے اچھا آپ کی کہ جنا کو ڈھکیل دے، تو ادھر جتنی بلندی ہوگی ادھر اور رنج۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حال تھا ان لوگوں کا، منافقین کا۔ تو ان کے دل میں رنج اور غم، دکھ جو تھا وہ سرداری کے چھن جانے کی وجہ سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا چاروں طرف بجنے کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ وزاد اللہ غمہم، وزاد اللہ غمہم، اللہ نے یعنی کیا مقام مصطفیٰ ہے دربار خداوندی میں کہ دشمن اگر جل رہا ہے تو جلنے والوں کو اور جلاؤ، جلنے والوں کو اور جلاؤ۔ محبوب سے جلا نہیں جاتا ہے، محبوب سے محبت کی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب ہو وہ اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اس سے جلو، بلکہ اس سے محبت کرو۔ جب تم محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اگر جلو گے تو پھر اور جلتے ہی رہو گے، اور جلتے ہی رہو گے، جل کر کے مر جاؤ گے۔ قل موتوا بغیظکم، اے محبوب ان سے کہہ مر جاؤ جل بھن کے، اور مرو اور جلو، جل مر کے بھن جاؤ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا یہ ہے۔ تو زاد اللہ غمہم، اللہ نے ان کے غم میں اضافہ کر دیا، سمجھ گئے؟ تو یہ غم میں اضافہ کیسے ہوتا تھا؟ بما زاد فی اعلاء امرہ، بسبب اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی میں اور اضافہ، و اشادت ذکر ہی، اور ان کے ذکر کو بلند کرنے اور پھیلانے کے سبب، کہ جتنا ذکر بڑھتا جاتا اتنا ہی حاسدین اور جلتے بھنتے کباب ہوتے چلے جاتے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہ تھا ان کے دل کا مرض، یہ مرض حقیقی تھا۔ تو آیت کریمہ میں اگر مرض حقیقی مراد لیا جائے فرماتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اور
مرض مجازی اگر مراد لو تب بھی معنی بن سکتا ہے. فرماتے ہیں وَنُفُوسَهُمْ، یہاں سے معنی ہے مجازی. وَنُفُوسَهُمْ كَانَتْ مَعُوفَةً بِالْكُفْرِ وَسُوءِ الْاعْتِقَادِ وَمُعَادَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْوِهَا. دل کی بیماری کیا تھی؟ نفوسہم کانت معوفتن. معوف الدماغ بولتے ہیں نا، کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کے اوپر آفت آ گئی ہو. تو معوف الدماغ کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے دماغ. اور معوف القلب کا مطلب تو اب ان کے قلوب میں آفت مصیبت تھی. نفوسہم کانت معوفتن، ان کی نفس، ان کی روح کیا تھی؟ بیکار ہو چکی تھی، خراب ہو چکی تھی بالکفر. جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا جیسی روح ویسی فرشتہ، بولتے ہیں نا جیسی روح ہے نا کہ آدمی کی نیکیوں کے سبب اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کو کس میں لے کے جاتے ہیں؟ ہے نا حدیث شریف جی، طبق میں اور کپڑے میں لپیٹ کر کے اور پھر وہ لے کر کے جاتے ہیں. اور اگر اس کو لے جا کر کے مقام اعلیٰ علیین میں رکھ دیتے ہیں. اور اگر کفار و مشرکین بدکار اور فجار کی روحیں ہوتی ہیں تو اس کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ. تو جیسی روح بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو اب ان کے نفوس کانت موفتن کیا ہو چکے تھے؟ بیکار ہو گئے، خراب ہو چکے تھے. کس کے سبب؟ بالکفر، کفر کے سبب. وسوء الاعتقاد، اور کس کی وجہ سے؟ ومعادات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحوها، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت وغیرہ کے سبب ان کی روحیں بدبودار ہو چکی تھی. سمجھ گئے؟ نجس و ناپاک ہو چکی تھی. غالباً اسی بنیاد پر بہت ساری مسجدوں میں پہلے سنا جاتا تھا کہ کوئی وہابی آ جاتا تھا تو لوگ دھلاتے تھے، اس لیے کہ وہ کفر اور جو ہے عداوت نبی کی گندگی لے کر وہاں پہنچتا تھا، تو اس لیے مسجدوں کو دھلا دیتے تھے. بدعقیدہ آ گیا مسجد میں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو اب یہ بیماری ان کی تھی، بدعقیدگی کی، کفر. فزاد اللہ ذالک، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اور بڑھا دیا، خرابی اور بڑھا دی. کیسے؟ بالطبع، ختم اللہ علیہ، مہر لگا کر کے ان کے دلوں پر اور مہر لگا دی. او بازدیاد التکالیف وتکریر الوحی وتضاعیف النصر، اور یا یہ کہو کہ ان کی بیماریوں میں اضافہ کیسے ہوا؟ بازدیاد التکالیف، احکام شرعیہ کا مزید مکلف بنا کر. ازدیاد تکالیف کا مطلب یہ ہے، سمجھ گئے؟ نہیں سمجھا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مارے کاٹے نماز پڑھنا اور ہے، اور دل سے پڑھنا اور. تو منافقین کلمہ پڑھتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو روزہ نماز بھی کرنا پڑتا تھا. تو اب سوچتے تھے کہ اور زیادہ حکم نہ آئے تو اچھا ہے، یہی میں کام چل جائے. مگر پھر کوئی حکم آ جاتا، پھر کوئی حکم آ جاتا، پھر کوئی حکم آ جاتا، اور پھر جب جہاد کا حکم آ جاتا تو کمر ہی کم وقتوں کی ٹوٹ جاتی. اب کیا کیا جائے؟ تو بے ازدیاد تکالیف. سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہاں، احکام شریعہ میں اضافہ کر کے اور ان کی بیماری اور خرابی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی تھی. ان کے دل اور زیادہ بالکل بیکار ہو جاتے تھے. وہ تقریر الوحی، سمجھتے تھے کہ اب کچھ روز نہیں آئی ہے ذرا سکون ہے، اور پھر حضرت جبریل تو اور زیادہ
تقریر الوحی ہے، بار بار وہی لا کر بے لقائے یار، ہاں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ شعر ہے، بے لقائے یار ہاں بار بار آتے نہیں. وحی الہی لانا تو منظور ہی تھا مگر دیدار محبوب بھی مقصود تھا. تو بار بار وہی کا آنا یہ ان کی اور بیماری میں کیا کر دیتا تھا؟ اضافہ کر دیتا. سمجھ گئے؟ وَتَضَاعِفِ النُّصَرِ، اور مدد میں اضافہ فرما کر. اور بھی ان کی سمجھتے تھے کہ اب کوئی مددگار نہیں ہے، پھر 2 مسلمان بڑھ گئے، پھر 4 مسلمان بڑھ گئے، پھر 10 مسلمان بڑھ گئے، پھر وفد لے کر کے آنے لگے لوگ مسلمان بڑھ گئے، پھر پتہ چلا مال غنیمت بھی آ رہا ہے، تو اور زیادہ معاف القلب ہوتے چلے گئے. ہاں بمیر تا ہی اے حسود کی رنجیش مر جا اے جلنے والے، بمیر تا ہی اے حسد کرنے والے مر جا، تاکہ اس بیماری سے تو چھٹکارا پا جائے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ بغیر موت کے اس سے چھٹکارا. اور حسد وہ بھی کس سے، جلن وہ بھی کس سے، محبوب کائنات سے، محبوب خدا سے. تو پھر کیا انجام ہوگا؟ سب نگاہوں کے سامنے ہے. ہاں وَكَأَنَّ إِسْنَادَ الزِّيَادَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ کیا ہے؟ ہاں من فعلہ ہوگا. وَإِسْنَادُهَا إِلَى السُّورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا لِكَوْنِهَا سَبَبًا. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں فرمایا گیا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کی بیماری میں. اور ایک آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا گیا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا. تو آیات قرآنیہ نے ان کی گندگی میں اور اضافہ کر دیا. تو ایک جگہ اضافے کی نسبت خدا کی طرف ہے اور ایک جگہ اضافے کی نسبت سورت کی طرف ہے، آیت کی طرف ہے. تو آخر اضافہ کس نے کیا؟ سورتوں نے کیا، آیتوں نے کیا، یا اس میں کون سی حرج کی بات؟ دونوں صحیح ہے. آیت کریمہ کو خدا نے اتارا اور ان آیات کے ذریعہ ان کے دل میں اور بغض و کینہ بڑھا تو آیت سبب بن گئی. سمجھ گئے؟ ان کے بغض و کینے کے اضافے کا. تو کس کی طرف نسبت کر دی گئی؟ آیت سبب ہے. سمجھ گئے؟ اور پھر یہ جو بغض و کینہ بڑھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بغض و کینہ مسبب ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو مسبب ہے، یہ سبب ہے. تو اس مسبب کو وجود میں کون لائے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف کر دی. تو اللہ کی طرف نسبت کرنا بھی درست ہے اور آیات کی طرف بھی نسبت کرنا درست ہے. لہذا کہیں پہ زاد اللہ فرما دیا گیا اور کہیں جب سبب کو دیکھا گیا تو زادت ہم آیات کی طرف نسبت ہو گئی. اور اس سبب کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ تو کس کی طرف نسبت ہو؟ اس لیے دونوں سے سمجھ بات آ رہی ہے. وَكَأَنَّ إِسْنَادَ الزِّيَادَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور گویا اضافے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس اعتبار سے ہے کہ مسببن بھی پڑھ سکتے ہو اس کو اور مسببن بھی پڑھ سکتے ہو. دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے.
مسبب کہ یہ اضافہ مسبب ہے من فعلہ اللہ کے فعل سے، ظاہر سی بات ہے، تو اس بنیاد پر اللہ کی طرف اضافہ ہوا، سبب حقیقی اللہ ہے تو اللہ کی طرف وہ اسناد الی السور، اور اس کی نسبت کرنا صورت کی طرف اللہ کے فرمان فزادتہم رجسا لکونہا سببا، اس لیے کہ یہ آیت اور صورت کیا ہے؟ سبب ہے۔ سمجھ میں آتا رہے، لہذا دونوں کسی کی طرف نسبت کی جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ بِالْمَرَضِ، اور ایک احتمال یہ بھی ہے، یہ بھی معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی مجازی، معنی مجازی ہے۔ کہتے ہیں کہ بدعقیدگی، کفر، نفاق، عداوت، حسد، وہ تو بیماری ہے، مجازن ان کو بیماری کہا جاتا ہے، آیت میں وہ بیماریاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ بِالْمَرَضِ، اور احتمال اس بات کا بھی ہے کہ مرض سے کیا مراد لیا جائے؟ بزدلی، نامردی۔ بات سمجھا؟ اس لیے کہ بزدلی بھی کیا ہے یار؟ ایک بیماری ہے۔ پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ نفاق کس کی پیداوار ہے؟ ہاں، ابو جہل نفاق سے کام نہیں لیا، نہیں سمجھا؟ ابو لہب نے نفاق سے کام نہیں لیا، اس لیے کہ وہ بزدل نہیں تھے، وہ اپنی جرات سے کام لیتے تھے، اگرچہ اس جرات میں وہ خباثت دکھاتے تھے، تو گئے جہاں جانا ہوا، اپنے انجام کو پہنچ گئے، مگر یہ کلمہ بھی پڑھے اور ادھر ملے بھی رہے، تو یہ نفاق جو ہوا یہ بزدلی کی بنیاد پر ہوا۔ تو مراد یہاں پر مرض سے کیا ہو سکتا ہے؟ ما تداخل قلوبہم، تداخل نہیں ہے، ما تداخل یتداخل، تداخل کسی چیز میں مکمل گھس جانا، تداخل بولتے ہیں نا، تو ما تداخل قلوبہم، جو ان کے دل کے اندر پیوست کر چکا ہے، دل کے اندر گھس چکا ہے، کیا؟ من الجبن والخور، جبن والخور، جبن کے معنی بزدلی، جو ان کے اندر داخل ہو چکی ہے، کیا؟ بزدلی، والخور، اور کیا؟ کمزوری، خور کے معنی کمزوری، بزدلی اور کمزوری۔ جیسے دیکھو بہت سے لوگ ذرا سا کچھ کانپنے لگتے ہیں، یہ کمزوری کی علامت۔ قلب بالکل مضبوط رکھو، اس سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے تم سے کوئی بات کر رہا ہو، کچھ تم سے راز لے رہا ہو، مثلا ادھیکاری کوئی آئے، گھبرا کے بات کرو گے نا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ گھبرا کر کے بات کرنے کی قطار ضرورت نہیں، اطمینان سے بات کرو، مطمئن ہو کر کے۔ گھبراؤ گے تو سمجھ جائے گا سامنے والا کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، اور اگر اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے بات کرو گے تو کبھی جو رہے گی وہ بھی تم ایسے ڈھنگ سے بیان کر سکتے ہو کہ اس کو پتا نہ چلے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کبھی۔ اتنے مسائل میرے سامنے آئے، کبھی دیکھا تم لوگوں؟ آفیسر جا کے کہہ دیتا کیسا آدمی ہے، اتنے سارے مسائل، ذرا بھی چہرے پر آدھی سچائی اسی سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ آدمی کے اندر اگر کھوٹ ہوتا، کچھ ہوتا تو اس طرح سے بات نہیں۔ تو اس لیے کسی بھی معاملے میں آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اعصاب کو مضبوط رکھنا چاہیے، جواں مردی اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ان کمبختوں کے دل میں گھس گئی تھی کیا؟ بزدلی۔ تو یہ بزدلی بھی ایک کیا ہے یار؟ ہاں، بیماری ہے، سمجھ گئے؟ یہ بزدلی کیوں ان کے اندر آئی، کیسے گھسی؟ ہینا شاہدوا شوکت المسلمین،
جب انہوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھا. سمجھ گئے؟ روب و دبدبا جب دیکھا. پہلے تو سمجھتے تھے بس وہ یہودی سب آتے تھے نا، پڑھ چکا نا الف لام میم میں، کیف ندخل فی دین، ہم اس دن میں کیسے داخل ہوں جس کی عمر کل 71 سال ہے. تو سوچتے تھے چلو کسی طرح سے ختم ہو جائے گا کسی طرح. لیکن پتہ چلا آتا ہی ہے تو ہم تھک ہار کے بیٹھ گئے. شاہدو شوکت المسلمین، جس وقت انہوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھا. وَإِمْدَادَ اللَّهِ لَهُمْ بِالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کو دیکھا جنگ بدر اور وغیرہ. وَقَذْفَ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِهِمْ، اور دشمنوں کے دل میں روب پیدا کر دینے سے، پیدا کر دینے کو جو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ مشرکین کے دلوں میں روب و دبدبا پیدا ہو گیا، ہیبت پیدا جاتی. سمجھ گئے؟ تو یہ چیز ہے. وہ بے زیادت ہی، اور اب یہاں پر مرض سے مراد بزدلی ہے، تو بزدلی کی زیادت، یہ بیماری اور بڑھ گئی. بیماری یعنی بزدلی کے بڑھنے کا کیا مطلب؟ تو فرماتے وہ بے زیادت ہی، اور اس بیماری کے بڑھنے کا مطلب، بیماری کے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تضعیف ہو، اسی بزدلی کا بڑھنا. بیماری کا بڑھنا مطلب بزدلی کا بڑھنا. کس کی وجہ سے؟ بما زادہ لرسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، بسبب اس کے جو اللہ نے اضافہ کر دیا اپنے رسول کے لیے. کس چیز کا؟ نصرتاً علی الاعداء وتبسطاً فی البلاد، دشمنوں پر مدد، اور شہروں اور ملکوں میں چاروں طرف کان جدھر لگائیے اس چیز سے، اور ان کے کلیجے پر اور سینے پر سانپ لوٹتا رہا، مگر کل موتو بغیظکم، غیظ و غضب میں مر جاؤ. اور مر گئے، ان کا کوئی نامو، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. بس